الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین و سامعین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو خوش و خرم رکھے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارا جو کتاب اسلامی عقائد کا سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم ایک نئی ویڈیو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس ویڈیو کا عنوان ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق عقائد۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی حضور کے ساتھیوں کے متعلق کیا عقائد ہونے چاہیے، اس کے متعلق جو عقائد ہیں اس پر ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیلاً مکمل جو ہے بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے گزشتہ عقائد والی ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اسلامی عقائد کی پلے لسٹ موجود ہے، وہاں پر جائیں اور اس ویڈیو کو ان تمام جو ہے اسباق کو ضرور سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو آئیں بغیر کسی تمہید کے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق عقائد۔ عقیدہ نمبر 101، صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو مؤمن اور ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ مومن ہو، ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور پھر ایمان ہی کی حالت میں وفات بھی ہوئی ہو۔ عقیدہ نمبر 102، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پکے سچے مومن ہیں۔ عقیدہ نمبر 103، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عادل ہیں۔ عقیدہ نمبر 104، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حجت ہیں۔ عقیدہ نمبر 105، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین محفوظ ہیں، یعنی اگر ان میں سے کسی سے گناہ ہو بھی گیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر کے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ عقیدہ نمبر 106، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان اور اعمال کے لیے جو ہے معیار ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان اور اعمال کے لیے معیار حق ہیں۔ 107 عقیدہ نمبر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تنقید سے بالا تر ہیں، ان کے کسی قول اور فعل پر تنقید کرنا جائز نہیں۔ عقیدہ نمبر 108، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب جنتی ہیں، یعنی تمام صحابہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ عقیدہ نمبر 109، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نجوم ہدایت یعنی آسمانی ہدایت کے روشن ستارے ہیں۔ عقیدہ نمبر 110، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین امت کے سب سے بہترین اور افضل ترین لوگ ہیں۔ عقیدہ نمبر 111، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد انسانوں میں اعلیٰ ترین درجہ اور مقام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد آنے والے حفاظ قراء اور علماء، فقہاء، شہداء اور اولیاء سب مل کر بھی کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی صحابہ کے بعد آنے والے علماء، حفاظ، قراء، شہداء، یہ سب اولیاء مل کر بھی کسی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ عقیدہ نمبر 112، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب کسی بات پر متفق ہو جائیں تو ان کا اجماع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرح معصوم ہوتا ہے۔ عقیدہ نمبر 113، صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ 114، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین دونوں سے بغض یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت ہے۔ عقیدہ نمبر 115، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین اور چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ ان چاروں کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔
عقیدہ نمبر 116 خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی خلافت کو خلافت راشدہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو خلافت عادلہ کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 117 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 118 حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں فضیلت کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1 خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اعلیٰ درجے۔ نمبر 2 عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم۔ نمبر 3 اصحاب بدر رضی اللہ عنہم۔ نمبر 4 اصحاب بیت رضوان رضی اللہ عنہم۔ نمبر 5 شرکائے فتح مکہ مکرمہ رضی اللہ عنہم۔ نمبر 6 وہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو فتح مکہ مکرمہ کے بعد اسلام لائے۔ عقیدہ نمبر 119 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے وہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری دی، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ وہ یہ ہیں، ان کے اسماء گرامی کچھ اس طرح سے ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم۔ عقیدہ نمبر 120 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آخرت کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ عقیدہ نمبر 121 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہمی اختلافات جس میں جنگیں بھی ہوئی ہیں کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، اس کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 122 مشاجرات صحابہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف اجتہادی تھا، درست اجتہاد والے کو دوہرا اجر اور خطا اجتہاد والے کو اکیرا اجر ملے گا۔ عقیدہ نمبر 123 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان دونوں کے سب مسلمان ساتھی جنتی ہیں، البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد مصیب تھے، یعنی درست اجتہاد پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد مخطئ یعنی کہ خطائے اجتہادی پر تھے۔ عقیدہ نمبر 124 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہمی اختلافات میں کسی ایک بھی گروہ کو باطل یا گمراہ کہنا جائز نہیں ہے، دونوں حق پر۔ عقیدہ نمبر 125 یزید فاسق اور فاجر تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے یزید کو صالح نہیں کہہ سکتے، اور یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات بھی نہیں کر سکتے۔ عقیدہ نمبر 126 حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کے باہمی اختلافات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے اور یزید باطل پر تھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ہمارے ایمان والوں کے عقائد ہونے چاہیے اور ہیں۔ آئندہ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے متعلق اور دیگر عقائد بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سے پھر سے ویڈیو کے آخر میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک اور کومنٹس ضرور کیا کریں، اور جو ہے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں۔ اللہ